أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ये इस सूरत में मध्य मुनफसिल में बा अंता कसर हुआ। ये दोनों रावियों के लिए मध्य मुनफसिल में कसर है, मध्य मुत्तसिल में तवसुत है और मध्य लाजिम में तूल है। और दूसरी बात इधर जो है क्या नाम है, हाय ज़मीर में अलैहि, हाय ज़मीर में सिला है। दीगर रिवायात में और इसमें फ़र्क ये है कि दीगर रिवायात और क़िराआत के अंदर हाय ज़मीर में जब माक़बल कोई हर्फ साकिन हो, यानी हाय ज़मीर से पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो दीगर रिवायात में उसमें सिला नहीं करते हैं। और इनके नज़दीक अगर माक़बल कोई हर्फ साकिन हो तब भी ये सिला करते हैं। माबाद कोई हर्फ साकिन ना हो, माबाद मुतहर्रिक होना चाहिए। माक़बल मुतहर्रिक हो या साकिन हो, ये दोनों रावी उसमें क्या करते हैं, सिला करते हैं, इशबा करते हैं। हाय ज़मीर में कड़ी ज़ेर और उल्टा पेश पढ़ते हैं। सनसिमुहु अलल खुर्तूम। इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तथ्नून। फताफ़ अलैहा ताइफ़ मिन रब्बिक वहुम नाइमून। फअस्बहत कस्सरीम। فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ये अनियक़दू असल में क्या है, ये अनियक़दू। हफ्स के अंदर ये अनियक़दू है, हफ्स के अंदर क्या है, अनियक़दू। सही है। ये आपको मैंने इज्तिमाई साकिनैन का क़ायदा पढ़ाया था। इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही और अला गैरि हद्दी। अला हद्दी क्या है, जब दो साकिन एक कलमा में जमा हो तो उसका हुक्म क्या, उसको बढ़ा कर पढ़ते हैं, जैसे वलद्दाल्लीन के अंदर हम पढ़ते हैं। और जब दो साकिन दो कलमों में हो, हाँ अच्छा, एक दो कलमों में जमा हो और पहला वाला हर्फ मद्दा हो, पहला वाला क्या हो, हर्फ मद्दा हो, तो उसको बढ़ा कर पढ़ते हैं, जैसे वलद्दाल्लीन, आल आना वगैरह। और अगर पहला दो साकिन दो कलमों में, दो साकिन दो कलमों में, तो उसकी चार सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है, पहला साकिन हर्फ मद्दा होगा। अगर पहला साकिन हर्फ मद्दा हो तो उसको क्या करेंगे, हज़फ कर देंगे। अकीमुस्सलाता, जैसे अकीमु अस्सलाता,
اگر پہلے ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہو، ہاں جیسے کم وغیرہ ہو گیا، ہاں لول لو ہو گیا، تو اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ضمہ دیں گے، پیش دے کر پڑھیں گے، ہاں علیکم القتال لول لو الادبار، صحیح ہے۔ اور تیسرا قاعدہ کیا ہے، اگر پہلے ساکن حرف من کا نون یا الف لام میم اللہ کا میم ہو تو پہلے والے ساکن کو کیا کریں گے، زبر دیں گے۔ اگر یہ تینوں قاعدے نہیں ہوں گے، یہ تینوں قاعدے نہیں ہوں گے، پہلا ساکن حرف مد بھی نہ ہو، پہلا ساکن جو ہے نا کیا نا میم جمع واو لین جمع بھی نہ ہو، پہلے ساکن لفظ من کا نون یا الف لام میم کا میم بھی نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے، زیر دیں گے، پھر کیا کریں گے، زیر دیں گے۔ تو ان اغدو میں زیر دیا، یعنی یہ دونوں ساکن تھے نا اصل میں، ان تغدو کیا ہے، ان تغدو، تو یہ حمزہ جو ہے نا وصلیہ ہے، یہ دونوں ساکن ہو گئے، دونوں جب ملا کر پڑھیں گے تو دونوں ساکن ہیں، اجتماعی ساکن ہیں۔ تو حفظ کے اندر اس کو کیا کرتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، یا اجتماعی ساکنین اعلیٰ غیر حدی کا جو چوتھا قاعدہ ہے۔ اور ان کے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسرہ دینے کے بجائے یہ جو اس کے اوپر ضمہ ہے نا حمزہ کے اوپر، یہ حمزہ کے اوپر جو پیش ہے، یہ پیش نقل کر کے اس نون کو دیتے ہیں، یہ پیش نقل کر کے کس کو دیتے ہیں، نون کو، تو یہ کیا بنے گا، انوغدو، کیا بنے گا، انوغدو۔ لیکن اس کا خیال کرنا کہ یہ حمزہ وصلیہ ضمہ والا ہو، حمزہ وصلیہ کون سا ہو، اگر یہ کسرہ والا ہوگا تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، صحیح ہے، فتحہ والا ہو یا کسرہ والا ہو تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہ قاعدہ اس وقت جاری ہوگا جب یہ حمزہ ضمہ والا ہو۔ اور حمزہ ضمہ والا تو آپ کو پتہ ہے، حمزہ ضمہ والا تو آپ کو پتہ ہے، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جیسے کیا نام ہے، امر کا صیغہ ہے، امر کا اگر تیسرا حرف جو ہے کیا نام ہے پیش والا ہوگا تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم ہوگا، تیسرا حرف زبر یا زیر والا ہوگا تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہوگا، صحیح ہے نا۔ تو یہ دال جو ہے نا کیا نام ہے، یہ عین کلمہ ہے، عین کلمہ ضمہ والا ہے، تو شروع میں اس میں حمزہ کو کون سا حرکت دیں گے، ضمہ دیں گے۔ اگر یہ عین کلمہ فتحہ یا کسرہ ہو تو شروع میں کسرہ دیں گے۔ تو یہاں پر یہ عین کلمہ جو اس کا دال ہے نا، فعالہ کے وزن پر، دال عین کلمہ ہے تو عین کلمہ مضموم ہے، تو اس کو نقل کر کے یعنی اس کو جو ہے نا حمزہ کو کون سا حرکت دیا ہے، ضمہ دیا ہے، تو یہ ضمہ کو نقل کر کے دیتے ہیں، ضمہ کو کیا کرتے ہیں، نقل کر کے۔ تو آپ پریشان نہیں ہونا، یہ ضمہ اس وقت ہوگا جب یہ حمزہ وصلی مضموم ہوگا، حمزہ وصلی مضموم۔ اگر حمزہ وصلی مکسور ہوگا تو اس میں ضمہ نہیں آئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں نقل حرکت نہیں ہوگا، اس میں نون جو ہے نا مکسور ہوگا، صحیح ہے۔ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه
تخيرون. یہ انہوں نے میم جمع میں بھی صلہ کیا. میم جمع میں دونوں رامیوں کے لیے صلہ ہے، ہم، کم، تم اور ہم. یعنی ہم، کم اور تم، جب اس کے بعد کوئی حرف متحرک آئے گا، اس کے بعد کوئی حرف متحرک آئے گا تو یہ میم جمع میں کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں. اور صلہ دونوں راوی کرتے ہیں، صلہ دونوں راوی کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر جو ہے کہ اس پر وقف کریں گے تو صلہ نہیں کریں گے. اس میں دونوں راوی متفق ہیں. آگے انہوں نے کلمہ پڑھا، اچھا ہائے ضمیر، فی ہی، اس طرح کی جو کلمات ہیں ہائے ضمیر کے، تو ہائے ضمیر میں بھی دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے. دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. اس میں دونوں راوی متفق ہیں. آگے لما تخیرون، پہلے انہوں نے جو ہے کیا نام ہے ادغام کے ساتھ پڑھا لما تخیرون، اس کے اندر انہوں نے مد بھی کیا اور دوبارہ انہوں نے پڑھا لما تخیرون. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جب پہلے انہوں نے ادغام کے لیے پڑھا تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ بزی کے لیے. بزی کے لیے کیوں ہونا چاہیے؟ بزی مقدم ہے، تو مقدم ہے. جب یہ اختلاف والا کلمہ یہ 2 مرتبہ پڑھے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں دونوں راویوں میں آپس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، یا دونوں راویوں کے 2 وجوہ ہیں، یا دونوں راویوں کے 2 وجوہ ہیں، یا کسی ایک راوی کے اس میں 2 وجہ ہیں. جب کلمہ 2 مرتبہ پڑھے گا نا اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں راویوں کے اختلاف ہوگا. اگر دونوں راویوں کے اختلاف نہیں ہے، دونوں آپس میں متفق ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ دونوں راویوں کے لیے اس میں 2 وجہ ہوں گے. صحیح ہے. اور یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی کے لیے اس میں 2 وجہ ہو، ایک راوی کے لیے اس میں کیا ہو؟ 2 وجہ ہو. تو یہ انہوں نے پہلے جو نا بزی کو مقدم کیا، اس میں تشدید کر کے پڑھا اور مد بھی کیا لما تخیرون. تو یہ بزی کے لیے ہے. اور قنبل کے لیے حفظ کے طرح لما تخیرون، حفظ کے طرح لما تخیرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. یہ میم جمع بھی آپ نے سن لیا. یہ اختلافات کافی بہت سارے تھے تو اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ان کو نہیں روکا. اسی طرح فجتباہ ہائے ضمیر میم جمع میں بھی صلہ کرتے ہیں اور ہائے ضمیر میں بھی صلہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میم جمع کے بعد جب کوئی حرف متحرک ہوگا تو دونوں راویوں کے لیے اس میں صلہ ہے. اور ہائے ضمیر میں اگر ماقبل ساکن ہوگا تب بھی یہ صلہ کرتے ہیں. دیگر روایات اور قراءات میں اگر ماقبل حرف ساکن ہوگا تو وہ صلہ نہیں کرتے اور یہ لوگ صلہ کرتے ہیں. دونوں راوی صلہ کرتے ہیں. یہ دونوں حضرات کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں. یعنی قراءت ابن کثیر کے لیے اس میں صلہ ہے. صحیح ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
وما هو إلا ذكر للعالمين. ادھر بھی میم جو میں انہوں نے کیا کیا؟ صلہ کیا. صلہ اس میں صلہ دونوں راویوں کے لیے ہے. آئے ضمیر میں بھی دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. میم جو میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. اور اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. مد متصل میں دونوں راویوں کے لیے توسط ہے. اور مد لازم میں دونوں راویوں کے لیے